الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اس کی نعمتوں پر، اس کی رحمتوں پر وہ کم ہوگی۔ ہم وہ کہیں گے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین، معلم کائنات، داعی الی التوحید، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم سب کو اللہ کی معرفت کرائی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، پھر عبادت کے طریقے اور عبادت سے جڑی مسائل کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ درود و سلام ہو ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص جمعہ کے آج اس دن میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد اور صلاۃ کے بعد میں تہ دل سے آپ تمام طلبہ اور طالبات کا اس مکتب الجالیہ شرق جدہ، جو مکتب کلو 14 کے نام سے بھی مشہور ہے، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس علم کی پیاس لے کر جو آپ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے بیٹھنے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ 13واں علمی دورہ یہاں اس مکتب کے تحت شروع کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ بات بتائی گئی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے
مکتب کے تحت، مکتب الدعوہ کے تحت اب تک 12 علمی دورے مختلف موضوعات پر ہو چکے ہیں۔ عقیدہ ایک اہم موضوع رہا ہے جس کی مختلف کتابوں پر ہم نے دورے کیے ہیں، یہاں پر شارٹ کورس دورے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اور اس کے علاوہ مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، ان اہم موضوعات پر بھی الحمدللہ یہاں علمی دورے شارٹ کورسز ہو چکے ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے متعاونین کو، ہمارے ساتھیوں کو، جنہوں نے ان جو پچھلے جو علمی دورے یہاں ہو چکے ہیں ان کو ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، تاکہ وہ بھائی اور بہنیں جو نہ صرف دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، دور جدہ سے یا سعودیہ سے، یہاں رہنے والے وہ اخوان بھی، وہ بھائی بھی جو ان دوروں میں شریک نہیں ہوئے ہیں، اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس اسلامک اردو کورسز.com اس نام سے یہ ویب سائٹ بنی ہے۔ اسلامک ISLAMIC اردو بغیر اسپیس کے URDU کورسز COURSES ایک ساتھ پورا اسلامک اردو کورسز.com۔ تو آن لائن جو ہے اگر کوئی کورس پچھلے جو دورے ہو چکے ہیں یہاں پر کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ویب سائٹ موجود ہے۔ سارا میٹیریل اس پر اپلوڈ ہے، آپ کو بس داخلہ لینا ہے آن لائن، اور جو پچھلے کورسز ہوئے ہیں کسی ایک کورس کو اختیار کریں گے آپ، اور باقاعدہ جو ہے وہ ساری باتیں جو بتا دی گئی ہیں وہاں وہ سنیں گے، اور مذکرے بھی ہیں اس پر، وہ پڑھیں گے، نوٹس جو تیار کی گئی تھی بعض بلکہ اکثر دوروں میں، تو ان کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، بلکہ سننا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 12 علمی دورے ختم کرنے کے بعد ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک اہم موضوع پر شارٹ کورس رکھا جائے، اور وہ اہم موضوع ہے طہارت، جس کا کورس ابھی آپ شروع ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر۔ یہ 13واں علمی کورس، جیسا کہ بات پہنچ چکی ہے آپ لوگوں تک، کہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، یعنی گویا کہ 3 کلاسز ہوں گی، صبح 9:30 بجے سے 11:15 بجے تک، جیسا کہ ابھی کلاس یہ پہلی کلاس چل رہی ہے، اور اس کے بعد اور 2 جمعے آپ کو یہاں اس کورس کے لیے آنا پڑے گا۔ اور آپ کے آنے کی آسانی کے لیے یا آپ تک جو ہے مذکرے پہنچانے کے لیے ہمیشہ جیسے ہم کرتے ہیں، آج بھی ہم نے وہ انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی تفصیلات ہمیں لکھ کر دے دیں، جس میں آپ کا نام، موبائل نمبر اور ای میل صحیح ایڈریس ہو، تو آپ تک جو ہے ساری چیزیں پہنچا دی جائیں گی۔ جن بھائیوں کو راستہ نہیں معلوم ہے اور آنا چاہتے ہیں دعوت سینٹر، تو الحمدللہ راستہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس پر میل جو کی گئی ہے ساتھیوں کو، یا میل میں موجود ہے وہ ساری چیزیں۔ تو آپ جو ہے یہ تفصیلات ہمیں دے دیں، جو تفصیلات آپ کو چاہیے وہ آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ مذکرہ بھی، یعنی ایک نوٹس اس کی تیار ہے انشاءاللہ، جو آئندہ کلاس سے پہلے تک آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ تو آئیے ہم اس اہم علمی دورے طہارت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں، اور قبل اس کے کہ ہم اس کو باقاعدہ شروع کریں، تھوڑا سا یہاں آنے کی اہمیت کو ہم آپ کو بتا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر اس وقت، ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے دین کا علم، کیونکہ طہارت دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ طہارت عبادت، معاملات، عبادتوں سے پہلے طہارت بڑا اہم موضوع ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، آگے میں بتاؤں گا طہارت کی اہمیت کو۔ تو علم یہ دین کا ایک حصہ ہے طہارت، تو دین کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے،
کیونکہ دین اللہ کا ہے، یہ اسلام۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اسلام جو اللہ کا دین ہے سچا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس علم کی بیس پر ہم عمل کر سکیں اور ہمارا عمل صحیح ہو جائے۔ کیونکہ جب علم ہوگا تو پتہ چلے گا، یہ معلوم ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔